السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی 10ویں قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور 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 کر دیجیے۔ شاہویر بیٹا، ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پریسا پر یہ خطرے کی تلوار ہمیشہ کے لیے لٹکتے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کا نکاح ایان سے کر کے اسے خورشید آغا جیسے شخص کی سازش کا شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ سے بڑھ کر پریسا کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، مگر فی الحال اہم بات یہ ہے کہ پریسا کا نکاح کے بعد خورشید آغا کے ناپاک ارادے ناپاک ہو جائیں گے اور ایان جیسے پاورفل شخص کے ساتھ وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس کا نشانہ پریسا سے ہٹ جائے گا۔ بطول بیگم نے نہایت ہی تحمل سے شاہویر کو ہر پہلو سے آگاہ کیا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنے ایک دشمن سے اپنی بہن کو بچانے کے لیے دوسرے دشمن کی مدد لوں؟ شاہویر صوفے پر آگے کو جھک کر بیٹھا کارپٹ کو گھورتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کی نگاہیں اسی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ایان کی دشمنی کے علاوہ اس خاندان سے ایک اور اہم بہت رشتہ ہے اس کا۔ بطول بیگم آج جیسے شاہویر کو راضی کرنے کی پوری طرح تیاری کر بیٹھی تھی۔ میں نہیں مانتا کسی رشتے کو۔ ایان پریسا کا استعمال کرنا چاہتا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اور آپ چاہتی ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دوں جس کی یہ نہ نیت ٹھیک ہے نہ کریکٹر۔ آئمہ ملک کو بنا کسی رشتے کے دن رات اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اس نے، ایسا بد کردار۔ شاہویر نے لہو رنگ آنکھوں سے یہ الفاظ ادا کرتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بطول بیگم ہی لمحہ بھر کو لاجواب ہوئی تھی۔ پریسا سے محبت نہ کرتا ہوتا تو اس رشتے کے لیے کبھی نہ راضی ہوتا۔ وہ اچھے سے جانتا ہے پریسا سے نکاح کر کے وہ اپنے آپ کو کتنے بڑے خطرے میں دھکیل دے گا، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹا کھڑا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ پریسا کے ساتھ زندگی کسی موڑ پر بھی کچھ غلط کرے گا یا ہونے دے گا۔ بطول بیگم آج ہر صورت شاہویر کو منا کر ہٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ باقی سب گھر والے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پریسا کے لیے کون سا فیصلہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ شاہویر بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایان چاہے جتنا بھی برا صحیح، مگر پریسا کے معاملے میں وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اتنا تو ہم سب اب تک اندازہ لگا ہی چکے ہیں۔ مراد صاحب نے بطول بیگم کی حمایت کرتے شاہویر کے سامنے اپنا نظریہ بھی رکھا تھا۔ تو مطلب آپ سب پہلے سے ہی اس بات پر رضامند بیٹھے ہیں؟ نہایت حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ آپ سب کو ملک ایان سے اب کوئی ایشو نہیں ہے؟ اس نے نہ کچھ نہیں کیا ہمارے خاندان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ شاہویر سب پر ایک گہری طنزیہ نگاہ ڈالتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے بھی کراچی کے لیے نکلنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، اور جہاں تک رہی پریسا کے نکاح کی بات تو میں اس کے لیے ایان سے بھی کہیں زیادہ اچھا اور پاورفل شخص ڈھونڈ چکا ہوں۔ میرے کراچی سے واپس آتے پریسا کی رضامندی کے بعد میں اس کا نکاح ایک بہت ہی اچھے انسان کے ساتھ کر دوں گا۔ تب تک آپ سب لوگ اپنے دماغ سے ایان کو نکال دیں۔ شاہویر ان سب کے سروں پر بم پھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بطول بیگم ساکت نگاہوں سے خالی دروازے کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ شاہویر اپنی انا اور ضد میں آ کر اپنی لاڈلی بہن کے دل کا خون کرنے لگا تھا، جس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اس نے ہمیشہ پوری کی تھی، اور اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر یوں انجان بن بیٹھا تھا۔ بہرمہ نے جہاز میں بیٹھتے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، اور وہ بھی شاہویر کے ساتھ، جس کے ہاتھ ساتھ ہوتے ویسے ہی اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں نہیں رہتی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ شاہویر ابھی سیٹ پر آ کر نہیں بیٹھا تھا۔ مہرمہ یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہ بیٹھے، اس کو کوئی اور سیٹ ہو، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کی یہ دعا ادھوری رہ گئی تھی۔ جب وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتا اسے اپنی سحر انگیز خوشبوؤں کے حصار میں لپیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جہاز کے ٹیک آف کرنا تھا، یہ سوچ کر ہی مہرمہ کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اوپر سے ساتھ بیٹھے شاہویر کی موجودگی اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے سیٹ بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ شاہویر نے اپنا سیٹ بیلٹ باندھتے پلٹ کر مہرمہ کی جانب دیکھا تھا، جس کی حالت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مہرمہ آنکھیں زور سے نیچے، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے بیٹھی اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو سیاہ شال میں لپیٹ رکھا تھا، جس کے حالے میں اس کا دودھیا رنگت مزید دمک رہی تھی۔ آرزوؤں پہ لرزتی پلکیں کپ کپاتے گلابی ہونٹ شاہویر چاہ کر بھی اس دلفریب منظر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ شاہویر کتنے ہی لمحے اسے ایسے ہی محبوب سا دیکھتے گیا تھا۔ وہ اس لمحے واقعی ہوش میں نہیں تھا، ورنہ ایسی بے اختیاری حرکت وہ کبھی سرزد نہ کرتا۔ دوبارہ جب ہوتی اناؤنسمنٹ اس کا سحر ٹوٹا تھا، وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اٹس اوکے، آئی ایم دیئر، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ اسے اپنے ہونے کا یقین بخش گیا تھا۔ بے انتہا قریب سے آتی شاہویر کی گمبھیر آواز اور چہرے پر محسوس ہوتی اس کی سانسوں کی تپش مہرمہ کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھیں۔ مہرمہ نے گھنی پلکوں کی باڑ اٹھاتے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے سے شاہویر کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک انوکھی دل سی کشش دکھائی دی تھی، جس کے بارے میں شاید فی الحال وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مہرمہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور یہی تو چاہتی تھی، پھر وہ اس کا دل اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہا تھا، اور اپنی سوچوں میں الجھی اسے بے خودی میں تکے گئی تھی، جو آج اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، جس کے پاس ہوتے اسے واقعی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ خوفزدہ تھی۔ شاہویر سکندر کے اندر اپنے لیے سر اٹھاتی محبت بھرے جذبوں سے خوفزدہ تھی۔ وہ اس صاف دل پیارے انسان کو اپنی وجہ سے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس شخص کی محبت میں دیوانی ہوتی، وہ کب اپنا مقصد بھول چکی تھی۔ اگر بات اینا کی سیفٹی کی نہ ہوتی تو شاہویر سکندر اس کی زندگی کا وہ لاحاصل خواہش بنتا جا رہا تھا، جس کی تکمیل مہرمہ
مہرمہ شاہ نے زندگی میں ناممکن سی بات تھی. شاہویر سکندر جیسا غیرت مند مرد اس طوائف زادی پر نگاہ ڈالنا بھی پسند نہ کرتا، اور وہ جو دھوکہ اس کے ساتھ کر رہی تھی اس کے بعد تو شاہویر سکندر اصلیت جاننے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا. اتنا تو وہ اسے جان چکی تھی. دھوکے باز شخص کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا تھا. سیٹ بیلٹ. شاہویر کی پکار نے مہرمہ کا سکتہ توڑا تھا. وہ اپنی حرکت پر پزل ہوتی فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی، کیونکہ اس کا یوں دیوانہ وار بے خود ہو کر دیکھنا شاہویر بہت اچھے سے نوٹ کر چکا تھا. مہرمہ اس کی نگاہوں کی تپش اور اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ اس سے سیٹ بیلٹ باندھنا تو دور تھاما بھی نہیں جا رہا تھا. شاہویر زیر ایک نگاہ رکھنے والا شخص تھا. اپنے قریب آنے پر وہ ہمیشہ سے مہرمہ کا نارمل سے ہٹ کر رویہ نوٹ کرتا آیا تھا، جسے اس نے اپنی غلط فہمی سمجھ کر اگنور ہی کیا تھا. مگر آج کی مہرمہ کی کیفیت اگنور کرنے والی بالکل بھی نہیں تھی. ویٹ. شاہویر نے اس کی جانب جھکتا اس کے ہاتھ سے سیٹ بیلٹ تھام گیا تھا. مہرمہ ایک بار پھر شاہویر کے قریب ہونے پر اپنی سانسیں نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کرتی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی تھی. مہرمہ کو اپنے آپ پر ہی ترس آنے لگا تھا کہ اس شخص کی ذرا سی قربت پر اس کا کیا حال ہو رہا تھا. جو کام کرنے کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا وہ کرتے اس کے فوت ہی ہو جانا تھا. شاہویر اس کا سیٹ بیلٹ باندھنا پیچھے ہٹا تھا. اس کی محصور کن خوشبو مہرمہ کو اپنے احسان میں پوری طرح جکڑ گئی تھی. جہاز ٹیک آف ہونے والا تھا اور مہرمہ کی نگاہ لمحہ بلمحہ زرد پڑتی جا رہی تھی. اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ ہی نہ نکل جائے. شاہویر ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا پورا دھیان مہرمہ کی غیر ہوتی حالت پر تھا. جہاز میں اتنا خوف زدہ اس نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا. مہرمہ کو اس نے ہمیشہ اپنی ایک آفس ورکر ہی سمجھا تھا، مگر آج دل کی اچانک بدلتی کیفیت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی. اس نے پلٹ کر مہرمہ کی جانب دیکھا تھا جو تقریباً رو دینے کی تھی. اسے بے اختیار اس لڑکی پر رحم آیا تھا. ڈر لگ رہا ہے. اس کی جانب ہلکا سا رخ مڑتے شاہویر نے شاید پہلی بار اتنی نرمی سے اس سے بات کی تھی. مہرمہ نے لب کاٹتے آنسو پینے کی کوشش کرتے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. لک انٹو مائی آئیز. شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے گمبھیر لہجے میں کہا. مہرمہ نے تو پہلے ہی پور پور اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی. اس کی ذرا سا توجہ دینے پر اس کی جانب کھینچی چلی گئی تھی. جہاز ٹیک آف ہوا تھا جب مہرمہ نے گھبرا کر بے اختیار شاہویر کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا، اور پھر وہ دیوانی بھول گئی تھی وہ کس دنیا میں ہے. اس کے لیے دنیا کا یہ سب سے بڑا فریب ہی حقیقت لگنے لگا تھا. وہ ہمیشہ کے لیے ان خوش قسمت ترین لمحوں میں قید ہو کر رہنا چاہتی تھی. ایوری تھنگ از آل رائٹ. شاہویر کی آواز نے اس کا سحر توڑا تھا. اس نے فوراً شاہویر کی جانب سے نظریں پھیری تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑکتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا. ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جگمگانے لگی تھی. وہ اس وقت اتنی بوکھلا چکی تھی کہ شاہویر کا بازو چھوڑنا بھول چکی تھی. اس کی گرفت شاہویر کے بازو پر پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی. شاہویر خاموش نگاہوں سے مہرمہ کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا. سر واٹر. ایئر ہوسٹس کی پکار پر شاہویر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. ایئر ہوسٹس کی بات پر مہرمہ نے شاہویر کا بازو چھوڑتے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تھا. اس کا اس وقت اپنی بے وقوفوں پر شرم سے ڈوب مرنے کا دل چاہ رہا تھا. شاہویر نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی تھی. مہرمہ نے لرزتے ہاتھوں سے تھام لی تھی. اس کی اسے اس وقت سخت ضرورت تھی. سر آپ اور آپ کی مسز چائے لیں گے یا کافی؟ ایئر ہوسٹس کو یہ کپل بہت پسند آیا تھا. ایک دم پرفیکٹ لگا تھا. نازک سی چھوئی موئی بیوی اور ایٹیٹیوڈ بھرا مغرور مگر بہت ہی کیئرنگ ہسبینڈ. اس کی بات پر جہاں پانی پیتی مہرمہ کو زور کا اچھو لگا تھا، وہیں شاہویر نے سخت قسم کی گھوری سے نوازا تھا اسے. شی از ناٹ مائی وائف. شاہویر کا انداز اتنا سرد تھا کہ ایئر ہوسٹس بھی گھبرا گئی تھی. مہرمہ کو ایئر ہوسٹس کی بات نے جو پل بھر کی تسکین دی تھی، شاہویر اسے بہت بے دردی سے چھٹلاتا حقیقت کی دنیا میں پٹک گیا تھا. اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مگر مہرمہ کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر گیا تھا. اس کا دل ایک دم بھجل ہوا تھا. کچھ دیر پہلے کے حسین لمحوں کو زائل ہوتا محسوس ہوا تھا. نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل ان یور ورڈز. آپ جا سکتی ہیں یہاں سے. کچھ چاہیے ہوگا تو بول دیں گے آپ کو. شاہویر نے سخت لہجے میں ایئر ہوسٹس کو وارن کرتے وہاں سے بھیج دیا تھا. مہرمہ نے اس کے بعد مڑ کر شاہویر کی جانب نہیں دیکھا تھا. اسے شاہویر کا موڈ اس وقت بہت خراب لگ رہا تھا، کیونکہ شاہویر نے بھی اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ جتنی بے وقوفیاں ابھی تھوڑی دیر میں کر چکی تھی یہ تو ہونا بنتا ہی تھا. اینا ایک ہی جھٹکے میں اس مضبوط گرفت کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی. ہونٹوں پر جمی ہتھیلی کی وجہ سے وہ اپنی مدد کے لیے کوریڈور کے دوسرے سرے پر کھڑے اسٹوڈنٹس کو پکار نہیں پائی تھی. کسی انہونی کے خوف سے اس کا دل لرزنے لگا تھا. اس نے ایک آہنی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پیر چلائے تھے، مگر تب تک دوسری جانب موجود شخص اسے پوری طرح اپنے قبضے میں لیتا دروازے کے ساتھ لگا کر لاک کر چکا تھا. اینا اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی جب مقابل شخص نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے اس کی رہی صحیح مزاحمت بھی ختم کر دی تھی. اینا نے گرفت کی سختی پر بلبلاتا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا. جہاں سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کا جہاں خوف کم ہوا تھا، وہیں کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتے آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں. کیا ہوا مسز؟ میرا کسی اور لڑکی کے قریب جانا برداشت نہیں کر پائی تم؟ حازم اس کے ماتھے پر پھسل کر آئے بال کو پھول مار کر پیچھے ہٹاتا شوخی سے بولا تھا، مگر نہ اینا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور نہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا. اینا اسے خون خوار آگ اگلتی نگاہوں سے گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی. قسم سے یوں
پرکٹی چڑیا کی طرح میری گرفت میں پڑھا دے تو میرے جذبات اور احساسات میں کیسا طوفان برپا کر رہی ہوں، کاش میں اپنے عمل سے بتا پاتا۔ حازم ناک سے اس کی گلابی گال کو ٹچ کرتا اینا کو پورا لال کر گیا تھا۔ اس کی یہ بڑھتی گستاخیاں اینا کا پارا مزید چڑھا رہی تھی۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، اگر تم چلائی تو میں جس انداز میں تمہیں چپ کراؤں گا وہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ حازم معنی خیزی سے کہتا، اس کے ہونٹ آزاد کر گیا تھا۔ اس کے بے باک الفاظ اور انداز اینا کے کانوں سے دھواں نکال گئے تھے۔ تم سے زیادہ گھٹیا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، تمہیں شرم آنی چاہیے غیر لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے۔ اینا کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اور اسی وقت شوٹ کر دے اس شخص کو جو اس کی محبت کی سزا بن چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ حازم کو اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ گھٹیا کون ہے یہ بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا میں نے غیر لڑکیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں ان کا سودا تو نہیں کیا نا، اور نہ ہی ان کی عزت۔ حازم اس کی گھٹیا کہنے پر طیش میں آیا تھا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس کی ذات پر ایک بار پھر گہرا وار کر گیا تھا۔ دانت بھی سے اس نے خود کو سنگین الفاظ ادا کرنے سے روکا تھا، جبکہ اینا آنکھوں میں آنسو بھرے افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھے گئی تھی، جس حوالے سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی رہی تھی۔ یہ شخص ہر بار وہ کڑی سچائی تمانچے کی طرح اس کے منہ پر دے مارتا تھا۔ تم جانتے ہو حازم لغاری، مجھے ہمیشہ ایک ہی نصیحت ملی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مرد ذات پر کبھی بھروسہ مت کرنا، اور محبت وہ تو گناہ ہے تمہارے لیے۔ آج تک میں نے مردوں کے برے روپ ہی دیکھے، مگر تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر مجھے لگا نہیں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تم ان مردوں جیسے بالکل بھی نہیں ہو۔ تم عورت کی عزت کرنا، اسے محبت دینا، اسے اس کا مقام دینے والے ایک اعلیٰ ظرف مرد ہو، لیکن تم نے مرد کا جتنا بھیانک روپ دکھایا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے میری محبت کو میرا جرم بنا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا حازم لغاری میری محبت کو معتبر کر کے مجھے دنیا والوں کے سامنے وہ مقام دے گا جس کی خواہش ہوش سنبھالتے ہی میں کرتی آئی تھی، مگر تم نے تو میری محبت کو رسوا کر کے مجھے زندگی کی سب سے بڑی سیکھ دے دی ہے۔ تم مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہو نا کہ میں ایک طوائف زیادہ ہوں، میں نے اپنی اصلی پہچان چھپا کر تمہیں دھوکہ دیا۔ تو آج سن لو حازم لغاری، میری اصلیت کیا ہے۔ میری اب تک کی زندگی بے شک کوٹھے پر گزری ہے، مگر میرے اللہ نے ہمیشہ میری عزت کی حفاظت کیے رکھی۔ آج تک کوٹھے پہ آئے کسی غیر مرد کا مجھے چھونا تو دور، کسی کی غلط نگاہ بھی نہیں پڑنے دی مجھ پر۔ میں ایک طوائف کی بیٹی اور کوٹھے پر پلنے والی لڑکی ضرور ہوں، مگر عزت دار شریف گھرانوں میں تربیت پانے والی لڑکیوں سے کہیں زیادہ پاک باز ہوں۔ میں اب ایسے مرد کو اپنی لائف میں بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جسے میرے اپنے پاک دامن ہونے کا یقین دلانا پڑے۔ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا دامن ہر غلاظت سے پاک ہے۔ میرے دل اور تصور میں اگر کسی انسان کی شبیہ آئی ہے تو وہ واحد مرد تم ہو، مگر آج جس طرح مجھے تمہارے سامنے اپنے دل کے ہزار ٹکڑے کر کے اپنے پاک دامن ہونے کا یقین دلانا پڑا ہے، اس کے بعد تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہوں۔ تم نے نکاح نامہ پھاڑ کر بہت اچھا کیا حازم لغاری، تم نے آج ہمیشہ کے لیے میرا اعتبار، میری محبت کو کھو دیا ہے۔ اینا ایک ہی سانس میں بولتی حازم لغاری کو بہت گہری کھائی میں دھکیل گئی تھی۔ وہ ساکت و جامد ایک ہی جگہ پر کھڑا خاموش نگاہوں سے اینا کی آنکھوں میں بہتا سیلاب دیکھ رہا تھا۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے باقی لڑکیوں کے جذبات سے مت کھیلو، میں نہیں چاہتی کسی کے ٹوٹے دل سے نکلی آہ تمہیں برباد کر دے۔ اینا بے دردی سے آنسو پوچھتی واپس پلٹی تھی، اور ہاں حازم لغاری، میرے ساتھ دوبارہ کسی قسم کی زبردستی کرنے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اینا اسے زخمی نظروں سے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حازم لغاری کو لگا تھا کسی نے اس کے تیز دھار آلے سے چیر کر رکھ دیا ہو۔ ہمیشہ وہ اینا پر بنا کسی تصدیق کے اس کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالتا آیا تھا، اسے دھوکے باز کہتا آیا تھا، جبکہ اب تک جو سزا وہ اسے دے چکا تھا اینا کا کیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ علیزہ پریسا کے روم میں داخل ہوتی اس کا سہانا روپ دیکھ کر بلائے لیتے بولی، آپ سے کم۔ پریسا ہولے سے مسکراتی تھی کیونکہ علیزہ فل میک اپ اور بلو کلر کی لہنگے میں ماتھے پر بندیا لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے بہت قریبی رشتہ داروں میں شادی کی تقریب تھی جس میں گھر کے تقریباً سبھی لوگ جا رہے تھے۔ فائزہ پریسا کی سیکنڈ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ فرینڈ بھی تھی۔ اس کے بار بار فورس کرنے پر پریسا جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ سے حلیہ میں ہی رہی تھی، اس لیے جب ذرا سا بھی تیار ہوتی تو اس کا حسین سراپا مزید نکھر جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ پنک اور اورنج فل ایمبرائڈرڈ پیروں تک آتی فراک میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ گرین کلر کی بھاری کامدار نیٹ کا دوپٹہ ایک سائڈ پر کندھے پر پھیلا رکھا تھا۔ سیاہ زلفیں اس کے نازک کمر کو ڈھانپے ہوئی تھی جنہیں سلجھا کر اب وہ باندھنے لگی تھی۔ میک اپ کے نام پر فیس کریم اور ہلکا سا لپ گلاس لگایا تھا۔ اس کے مطابق جتنا فینسی ڈریس اس نے پہنا تھا مزید اس کا کچھ نہ لگانا ہی بہتر تھا۔ اسے اپنا آپ دلہن جیسا فیل ہو رہا تھا۔ چلے میں تیار ہوں۔ پریسا بالوں کو کس کر بل دے کر جوڑے کی شکل میں لپیٹتی علیزہ سے مخاطب ہوئی تھی، تم تیار ہو؟ علیزہ نے خفگی سے اسے گھورا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پریسا اس کے گھورنے پر حیرت سے بولی، تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، ایسے جاؤ گی بھلا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ شہر میں رہنے والے لوگ کتنے ماڈرن ہیں، ان کا اگر مردوں اور عورتوں کا انتظام اکٹھا ہوا تو آج تو لالا بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے میلز کو ہٹوا دیں، اس لیے سمپل جانا زیادہ بہتر ہے۔ پریسا کو پہلے گزرا ایک شادی کا فنکشن بہت اچھے سے یاد تھا جس میں میلز اور فیمیلز کا ایک ساتھ انتظام کیا گیا تھا۔ شاہویر اپنی فیملی کی خواتین کا انکمفرٹیبل ہونا محسوس کر گیا تھا، اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے گھر کی عورتوں کو یوں غیر مردوں کے درمیان دیکھنا۔ اس نے ان لوگوں سے بات کی کر کے 10 منٹ کے
اندر اندر وہاں کا نقشہ ہی بدلوا دیتا. ہال کے اندر ہی پارٹیشن کر کے اسے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. شاہویر ہمیشہ ان کے سر پر مہربان سایہ بن کر رہا تھا، اس لیے اس کی ذرا سی بھی بہت کمی محسوس ہوتی تھی. ڈونٹ وری، باقی سب تو ساتھ ہی ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے، مگر یہ تمہارا بنا میک اپ کے چہرہ پھیکا تو ضرور، چہرہ سب کو ضرور ٹھٹکے گا. ایان کا تمہارے لیے رشتہ آنے کی وجہ سے آج کل ویسے بھی تم چرچا میں ہو، سب کی نظریں تم پر ہی ہوں گی، تو اس لیے مخالفین کو جلانے کے لیے تھوڑی سی محنت تو تم کر ہی سکتی ہو. علیزہ اس کی ایک نہ سنتے نہ جانے کیسے کیسے لاجکس دیتی، ہلکا ہلکا سا صحیح مگر میک اپ کے تمام لوازمات اس کے چہرے پر استعمال کرتی اسے مزید نکھار گئی تھی. مرر پر نظر پڑتے پل بھر کے لیے پریسا کے مسکارے سے سجی گھنیری پلکیں بھی ساکت ہوئی تھی. وہ ذرا سا نقش نکھار کے وجہ سے بے پناہ حسین لگ رہی تھی. آپ ہی لپسٹک تو ذرا لائٹ کر دیں. پریسا کے ترشیدہ لبوں پر سجی محنون لپسٹک پر سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا. تھوڑی دیر میں خود سے ہی لائٹ ہو جائے گی، ابھی کچھ مت کرنا اس کے ساتھ. علیزہ یہ کہتی پریسا کے بالوں کی جانب مڑی تھی اور یہاں پر بھی اس کی ایک نہ سنتے لمبے بالوں کو ہلکا ہلکا کرل کرتے ماتھے پر اس خوبصورت سا ڈیزائن بناتی. وہ پریسا کے چہرے کی نقشہ ہی بدل گئی تھی. ماشاءاللہ اب لگ رہی ہو وہ پریسا سکندر جس کے ملک ایان جیسے اکڑو بندہ دیوانہ ہے. علیزہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے شوخی سے بولی، آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہے. پریسا اسے گھورتی چلائی تھی. اس کا چہرہ ایان کی کچھ حرکتیں اور باتیں یاد کرتے شرم سے لال ہوا تھا. اوکے اوکے مان لیتی ہوں، مگر یہ بات میں نہیں کہتی. فیملی گروپس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ملک ایان اگر صرف شاہویر کو نیچا دکھانے کے لیے پریسا سے شادی کرنا چاہتا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا، مگر وہ شاہویر لالچ سے پوری رضامندی لے کر تمہیں اپنانا چاہتا ہے. یہ بات اسی جانب اشارہ کرتی ہے. علیزہ کی بات پر پریسا کے ہاتھ لمحہ بھر کو ساکت ہوئے تھے، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی تھی. آپ نہیں مان جانتی ملک ایان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے. چھوڑے اس شخص کو، میں اس کے بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی. پریسا کا غصہ ابھی ایان پر سے ختم نہیں ہوا تھا. علیزہ اس کے دو ٹوک انداز پر خاموش ہوتی اسے ساتھ لیے وہاں سے نکل گئی تھی. شاہویر مہرما اپنے مینیجر اور باقی ٹیم کے ساتھ سیدھا اسی ہوٹل میں آیا تھا جہاں ان کی میٹنگ ارینج کی گئی تھی. روم وہ پہلے ہی بک کروا چکا تھا، اس لیے انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی. مہرما کا کمرہ شاہویر کے کمرے کے ساتھ والا ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ریلیکس بھی تھی، ورنہ ہوٹل کا ماحول دیکھ کر تو اس کی کیفیت عجیب ہی ہوئی تھی. وہاں فیمیل مردوں کی نسبت کم ہی تھی، اور جو تھی ان کے لباس دیکھ کر مہرما نے اپنی سیاہ شال کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا تھا. مردوں جیسے لباس پہنے عورتیں بلا وجہ اس کے ساتھ چپکتی مہرما کے دل خراب کر گئی تھیں. اسے ان عورتوں پر افسوس ہوا تھا جو اس کے جیسی مجبور نہیں تھی. ان کی زندگی کی چوائس ان کے پاس تھی، پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں اپنی نسوانیت ضائع کر رہی تھی. کاش وہ اس کی قسمت سمجھ پاتی کہ کیسے مہرما جیسی لڑکیاں اس عزت کے لیے تڑپتی تھیں جیسے ماڈرنزم کے نام پر لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں پامال کر دیتی تھی. مہرما جیسی لڑکی وہاں کوئی نہیں تھی. اول تو دوپٹہ کسی کے پاس نام کو بھی نہیں تھا، جن کے پاس اگر غلطی سے تھا بھی تو اس کو گلے میں یا بازو پر فیشن کی طرح لٹایا گیا تھا. کچھ لوگ مہرما کے حلیے کی وجہ سے اس کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. مہرما کو حیرت ہوئی تھی شاہویر پر، اسے مہرما کے اس حلیے پر غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا. کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سیکرٹری بھی ماڈرن بن کر اس کے ساتھ چلے. مہرما یہی سوچتی شاہویر کے باقی لوگوں سے موازنہ کرتی، اپنے دھیان میں ہی شاہویر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اچانک شاہویر رک کر پیچھے پلٹا تھا. جب اس کے عین پیچھے چلتی مہرما اپنے ہی خیالوں میں الجھی سیدھی شاہویر کے چوڑے سینے سے جا ٹک رہی تھی. اس اچانک رومنا ہوئی افتاد پر مہرما بوکھلا کر فوراً پیچھے ہٹی تھی. اس کی پیشانی شاہویر کے کندھے پر بہت زور سے ٹکرائی تھی اور اسی جگہ سے لال ہوتی درد کرنے لگی تھی. آری اوکے؟ شاہویر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا. اس کی لال گلابی ہوتی پیشانی ایک نظر دیکھ کر وہ نگاہیں پھیر گیا تھا. یس سر. مہرما اپنی لاپرواہی پر خود کو کوستی ہولے سے جواب دے گئی تھی. جہاز میں بیٹھتے جو حرکتیں وہ کر چکی تھی اب انہیں کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب یہ نئے بلنڈر سرزرد ہونے لگے تھے. اس سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جہاز والی موومنٹ کے بعد سے شاہویر کافی سنجیدہ تھا، اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا، جو مہرما کے لیے شرمندگی کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی باعث تھا. آئی ایم سوری سر. مہرما نہ جانے کس احساس کے زیر اثر شاہویر کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی. سوری فار واٹ؟ شاہویر نے بھویں اچکاتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا. میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو یہاں شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی سر. آپ اگر کہیں تو میں اپنا حلیہ چینج. مہرما کی بات ابھی منہ میں ہی رہ گئی تھی جب شاہویر اپنی لال آنکھوں سے گھورتا قریب آیا تھا. واٹ ربش مس مہرما، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ کی شال اوڑھنا خود کو ڈھانپ کر رکھنا میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا؟ کیا آپ ہیں ہی اتنی بے وقوف یا میرے سامنے بن جاتی ہیں؟ شاہویر اس پر صحیح سے تپا تھا. ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب مینیجر اسے میٹنگ شروع ہونے کا انفارم کرنے لگا تھا. شاہویر خوف سے زرد پڑتی مہرما پر سخت نظر ڈالتا وہاں سے پلٹ گیا تھا. سرد مہری کی بھی حد ہوتی ہے. انسان اس بات کا جواب نارمل انداز میں دے سکتا ہے، مگر نہیں سنائے بغیر گزارا کیسے ہوتا ہے اس مغرور اور اکڑو باس کا؟ مجھے تو لگتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے، ہر وقت آرڈر دینے کے موڈ میں اور ذرا سی غلطی پر جھڑکنے کے موڈ میں. بیچاری ان کی بیوی کا کیا ہوگا؟ مہرما کی زبان کو اچانک بریک لگی تھی. آخری جملہ ادا کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. شاہویر کے جانے کے بعد وہ وہیں سائڈ پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی تھی. وہ بھول چکی تھی کہ ابھی اسے اندر میٹنگ میں بھی جانا ہے. شاہویر سکندر کی وائف خوش نصیب ترین لڑکی ہوگی. آنکھوں میں نمکین پانی بھرے وہ ہونٹوں پر مبہم مسکراہٹ لیے گویا ہوئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے. او شٹ، مجھے بھی تو میٹنگ میں جانا تھا. مہرما کو اچانک خیال آتا. پہلے وہ اپنی روئی صورت درست کر کے واش روم کی جانب بڑھی تھی، اس بات سے انجان کہ اس پر نظر
نظر رکھا شخص بھی لیڈیز واش روم میں اس کے پیچھے داخل ہو چکا تھا۔ مہرمہ اپنا چہرہ صاف کرتی جیسے ہی پلٹی، دروازے کے قریب کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اینا، حفصہ اور باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیمپنگ کے لیے نکل چکی تھی۔ ان کے ساتھ 2 پروفیسر بھی تھے۔ وہ سب ایک ہی بس میں جا رہے تھے۔ سب گروپ لیڈرز اپنے اپنے گروپ کے ساتھ تھے، جبکہ ان کا لیڈر سرے سے غائب تھا۔ سر نے اور اس نے اپنے دوستوں نے اس کو بہت کالز کی تھی، مگر اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ لوگ نکل آئے تھے، لیکن پورا راستہ حازم کو ہی ڈسکس کیا تھا۔ اینا اس انسان کو اب نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ حفصہ کے 1-2 بار کہنے پر اس نے حفصہ کو بری طرح جھڑک دیا تھا، جس کے بعد اب حفصہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ سوات میں داخل ہوتے وہاں کی خوبصورتی نے اینا کو بہت بوجھل طبیعت کو تازگی بخش دی تھی۔ وہ لوگ سوات کے ایک بہت ہی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں میں داخل ہوتے، جہاں ہوٹل کا کسی قسم کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ساتھ لائے گئے کیمپس میں ہی رہنا تھا۔ وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، ہر طرف دھند ہی دھند چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ کیمپس لگانے کے لیے انہوں نے جو جگہ سلیکٹ کی تھی وہ خوبصورت بلند و بالا پہاڑ کے درمیان سرسب سے گھری ہموار سطح تھی، جس کے ایک طرف نیلے پانی کی جھیل واقع تھی۔ اینا یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ پہلی دفعہ یوں باہر نکلی تھی، اس لیے اس کی ایکسائٹمنٹ سب سے زیادہ تھی۔ حفصہ، مجھے وہ جھیل دیکھنی ہے، آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ اینا نے حفصہ کو ساتھ پکڑے اپنے ساتھ کھینچا تھا، جو سگنل کی تلاش میں موبائل ہاتھ میں پکڑے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اینا پاگل ہو گئی ہو گیا، اس سائڈ پر نہیں جانا، سر نے سختی سے منع کیا۔ اگر ذرا سا بھی پیر سلپ ہوا تو یہ نیلا خوبصورت پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، یہیں پر کھڑی ہو کر انجوائے کرو۔ حفصہ اسے منع کرتی کسی کی پکار پر دوسری جانب بھاگ گئی تھی۔ یہ تو ہے ہی ڈرپوک، کچھ نہیں ہوتا، میں سنبھل کر جاؤں گی، نہیں ہوتی سلپ۔ اینا دور جاتی حفصہ کو گھور کر دیکھتی، جھیل کے اونچے نیچے راستے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈھلوانی سطح پر پتھر رکھنے کی تھوڑی سی رکاوٹیں بنائی گئی تھی۔ اینا کی نظریں جھیل کے پانی سے ہوتی کنارے پر پڑے رنگ برنگے پتھروں پر ٹک گئی تھی۔ اس کے لیے سب بہت نیا اور انتہائی دل فریب تھا۔ دور سے چمکتے پتھروں کی جگمگاتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی نظر راستے سے ہٹی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سامنے پڑے پتھر کی ٹھوکر کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اینا کے منہ سے خوف اور حواس باختگی کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی اور اسے اونچائی سے سیدھی جھیل میں جا کر گرتی، جب کسی مہربان گرفت نے اس کے یک بستہ کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ دیا تھا۔ اینا کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اپنے اس مسیحا کے سینے سے جا لگی تھی۔ اینا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے خوف سے اس کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ جب حاضر نگاری نے اپنی مضبوط باہیں پھیلاتے اسے کپکپاتے نازک سراپے کو پوری طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ سکندر پیلس کے تمام لوگ مہندی کے بڑے سے پنڈال میں داخل ہوتے۔ پریسا کی توقع کے عین مطابق میل اور فیمیلز کے کمبائنڈ فنکشن رکھا گیا تھا، جو دیکھ کر ہی پریسا کو کوفت محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی میں آنے کے باوجود وہ گھر سے شال لے کر آئی تھی، اور اب یہاں اس کی شال کو خود سے جدا کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ باقی سب اپنے دوپٹوں کو ہی ہلکا سا سر پر لیتی کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ پریسا، میلز ایک طرف ہی ہیں، تم اتار دو شال۔ فجر نے پریسا کی اس طرح شال لپیٹے دیکھا تو ٹوکا تھا، مگر یہاں تو سامنے ہے نا، میں نہیں اتاروں گی۔ پریسا سب کزنس کو گھوریوں کے باوجود ضدی لہجے میں بولی تھی۔ بطول بیگم اپنی احتیاط پر دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ پریسا خود بھی اپنے پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر اس وقت یہاں اس کی متلاشی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فائدہ کہ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ ایان کا بہت اچھا دوست تھا۔ یہاں ایان کے پایا جانا 100% متوقع تھا، اور اگر وہ پریسا کو اتنے مردوں کے بیچ بنا دوپٹے کے دیکھ لیتا تو پریسا کی خیر نہیں تھی۔ شاہویر اور ایان میں سب سے بڑی بات جو کامن تھی وہ تھی کہ پریسا کے حوالے سے پوزیسیونیس۔ آپ کو فائدہ آپ ادھر برائڈل روم میں بلا رہی ہیں۔ فائدہ کی چھوٹی بہن اسے بلانے آئی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی پریسا اس کے ساتھ چل پڑی تھی، اور آج کے دن فائدہ کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 منٹ آپی، ایان بھائی آ گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل لوں۔ کرن پریسا کے آدھے راستے میں ہی چھوڑتی ایان کو ہال میں دلہا بنے کاشف کے ساتھ انٹر ہوتا دیکھ کر اس کی جانب بھاگی تھی۔ پریسا نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ سیاہ قمیص شلوار میں سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کو اپنے مخصوص اسٹائل میں جیل لگا کر سیٹ کیے، ہونٹوں پر دل پر قابض ہونے والی دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ دور کھڑا پریسا کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ وہ کرن کے ساتھ اس کی جانب ہی بڑھا تھا۔ پریسا اتنی تیاری کے ساتھ ایان کے سامنے جانے کا سوچ کر پزل ہوئی تھی۔ اس نے اسی لمحے کو کوسا تھا جب اس نے عریضہ کو اپنے فیس پر یہ سب تھوپنے دیا تھا۔ ایان کی نظر ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ پریسا نے جلدی سے اپنے ماتھے پر لٹکی بندیا کو شال کے نیچے چھپایا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے فیس پر نقاب چڑھا لے یا یہاں سے غائب ہو جائے۔ پریسا آپی، آئی ایم سوری۔ کرن کو اچانک پریسا کا خیال آیا تو وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نام کی پکار پر کاشف سے بات کرتے ایان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب پریسا پر نظر پڑتی اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ یکٹک اس کا حسین روپ دیکھے گیا تھا۔ ایان کی یہ رد عمل پریسا نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی گہری نظروں کی تپش پر پریسا نے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ ایان کو بھی کبھی کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر اس وقت وہاں ہال میں ان کے خاندان کے تقریباً سبھی لوگ موجود تھے، جن کی نظریں پہلے سے ہی ایان پر فکس تھیں۔ ایان خاندان کے کسی فنکشن میں نہیں آتا تھا، وہ ہمیشہ سب سے الگ رہنا ہی پسند کرتا تھا، مگر کاشف سے اس کی دوستی بہت پرانی تھی۔ کاشف اس کے بہت زیادہ کلوز تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے انکار نہیں کر پایا تھا اور اپنی زندگی کی سب سے ناپسندیدہ لوگوں کے درمیان موجود تھا اس وقت۔ مگر ایک انسان کو دیکھ کر ملک ایان اپنے
احساسات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا. جس ہستی کو اپنی لائف میں موجود اہم مقام کو وہ شروع سے جھٹلاتا آ رہا تھا, ہمیشہ اسی کے سامنے جا کر وہ بے خود ہوتا تھا. چلیں, پریسا کرن کا اشارہ کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی. ایان کی نظروں سے دور تک پریسا کا پیچھا کیا تھا. جو بات وہاں موجود سکندر خاندان کے افراد کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی بہت گہرائی سے نوٹ کی تھی. ایان, وہ چلی گئی ہے. کاشف اس کی جانب دیکھتے شرارتی لہجے میں گویا ہوتا تم مجھے دیکھ رہے تھے. ایان نے اس کی گھوری سے نوازا تھا. صرف میں نہیں, پورا سکندر خاندان دیکھ رہا ہے کہ کیسے ملک ایان شاہویر سکندر کی لاڈلی بہن کو گھور رہا ہے. کاشف کی بات پر ایان کے چہرے پر مسکراہٹ کا ذرا سا تاثر نمایاں ہوتا. پریسا کی ایک جھلک اس کے خراب موڈ پر بہت خوشگوار اثر چھوڑ گئی تھی. بہت جلد سکندر خاندان دیکھتا رہ جائے گا اور میں ان کی لاڈلی کو ان کے بیچ سے لے جاؤں گا. ایان زیر لب بڑبڑاتا کاشف کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا. اب سے پریسا کو یوں خود کو ڈھانپ کر رکھنا بہت اچھا لگا تھا. اس کا دل ایک بار پھر پریسا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوا تھا, لیکن اب وہ وہاں کہیں پر بھی نہیں تھی. اینا پانی میں ڈوب جانے کے خوف سے اتنی سہم چکی تھی کہ اتنے ہی پل وہ اپنی اپنائیت بھرے حصار میں لگی کھڑی رہی تھی. جب کچھ لمحوں بعد مقابل کی گرم سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کرتے اینا نے جھٹکے سے دور ہونا چاہا تھا, مگر حازم لغاری اس بات کے لیے ابھی تیار نہیں تھا. اس نے اینا کے خوف سے کپ کپاتے نازک وجود کو پوری طرح اپنے حصار میں قید کر رکھا تھا. اینا حواس بحال ہوتے ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ دل فریب خوشبو اور استحقاق بھرا انداز کس کا ہو سکتا ہے. جب رہی صحیح کسر پیشانی پر محسوس کرتے حازم کے ہونٹوں کے لمس نے پوری کر دی تھی. اس دہکتے لمس نے اینا کو جی جان سے لرزا کر رکھ دیا تھا. حازم کی یہ نرم گرفت کرم قربت اس پر سکون بخشتا ایک سحر طاری کرنے لگی تھی. چھوڑو مجھے. اینا اس شخص کے فریب میں دوبارہ نہیں آنا چاہتی تھی, اس لیے اچانک ہوش میں آتے اینا نے اس کا حصار توڑ کر دور کرنا چاہا تھا. ایسا ممکن نہیں ہے. حازم لغاری تو آج اسے الگ ہی زون میں لگا تھا. اس کی خمار آلود آواز اور کانوں کی لو پر محسوس ہوتی ہونٹ کے لمس پر اینا کا دل دھک سے رہ گیا تھا. وہ دونوں جھیل کی سائڈ پر قدرے نچلے حصے میں کھڑے تھے, جہاں وہ باقی اسٹوڈنٹ کی نگاہوں سے بالکل اوجھل تھے, اور اس بات کو حازم لغاری خوب فائدہ بھی اٹھا رہا تھا. تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میرے وجود کو کھلونا سمجھ رکھا ہے تم نے. جب دل چاہے گا قریب آؤ گے, اپنی تسکین حاصل کرو گے, اور پھر کوئی نئی تہمت لگا کر دھتکار کر چلے جاؤ گے. میں نے تمہیں کہا تھا میرے قریب مت آنا. اینا کو اس کا یہ استحقاق بھرا انداز آگ لگا گیا تھا. یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ ڈھیٹ اور خود سر تھا. واٹ ربش, کیا بولے جا رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کہ میں نے کب یوز کیا تمہیں؟ نکاح ہونے کے باوجود اپنا حق استعمال نہیں کیا, اور تمہارے منہ میں جو آ رہا ہے وہ اوٹ پر ٹانگ بولے جا رہی ہو. عازم اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے حیرانگی بھرے مگر ذرا سخت لہجے میں بولا تھا, جبکہ اینا اپنے کچھ زیادہ الٹا بول جانے پر شرمندگی سے لال ہوئی تھی. تو کیوں آتے ہو میرے قریب؟ دور رہو مجھ سے. اینا اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی بولی تھی, جس کے رد عمل کے طور پر حازم اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے مزید قریب کر گیا تھا. اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اور کس کے جاؤں گا؟ حازم اس کی لال پڑتی رنگت دیکھ کر شوخی سے بولا تھا. اینا کو اس کی جارحانہ لفظ پر کرن چھو گیا تھا. چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی. دنیا والوں کی نظر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. اینا اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتی چلائی تھی. اوکے چلاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں چلاتے ہوئے تم کتنی حسین لگو گی, اور مجھے کتنی محبت سے تمہیں چپ کروانا پڑے گا. حازم کو اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا تھا. اس کے پھولے گال پر ہولے سے دانت گاڑتے وہ اینا کو غصے اور خفت سے لال کر گیا تھا. سب لوگوں کے سامنے بہت اچھا امیج بنا رکھا ہے نا تم نے, اب دیکھو تمہاری اصلیت کیسے میں سب کے سامنے لاتی ہوں. اینا اس کی بڑھتی جسارتوں پر لال پیلی ہوتی بولی تھی. اینا نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حازم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لیتا اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھا گیا تھا. مہرما لیڈیز واش روم میں کسی مرد کو کھڑا دیکھ کر خوف سے کانپ گئی تھی. اس وقت واش روم میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص کے دیکھنے کے انداز سے مہرما کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی. تمہارا عاشق. وہ شخص خباثت سے مسکراتا اس کی جانب بڑھا تھا. دیکھو وہیں رک جاؤ, میرے قریب مت آنا. مہرما نے لرزتی لہجے میں اسے وارن کرنا چاہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی شاہویر کو مدد کے لیے یہاں سے کیسے پکارے. ملک شاہویر سکندر سے بہت حساب نکلتے ہیں میرے. ایک بار اس نے بھری محفل میں مجھے بے عزت کیا تھا, آج اس کی سیکرٹری کی صورت میں اس کے سارے حساب کلیئر ہو جائیں گے. ویسے شاہویر سکندر نے اتنے حسین سیکرٹری رکھی ہوئی ہے, یقین نہیں آ رہا, لگتا ہے وہ بھی ہمارے جیسے شغل پالنے لگا ہے. وہ شخص مہرما کے قریب آتا ہوس بھری نظروں سے اس کی چادر میں ڈھکے ہوئے سراپے کو گھورنے لگا تھا. مہرما کو اس وقت شدت سے رونا آ رہا تھا. وہ جو کوٹے کی غلاظت سے آج تک اپنی عزت محفوظ رکھتی آئی تھی, اس وقت اسے بچانا مشکل لگ رہا تھا. اس نے شدت سے اپنے پروردگار کو پکارتے مدد مانگی تھی, جو ہمیشہ اسے ایسی سچویشن سے بچاتا آیا تھا. دور رہو مجھ سے. مہرما نے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر دور دھکیلتے وہاں سے نکلنا چاہتا جب وہ شخص اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچ گیا تھا. مہرما اس سے اپنے بازو چھڑانے کی پوری کوشش کری تھی, مگر اس سے مقابلہ کر پانا بہت مشکل تھا. مہرما نے اللہ سے مدد مانگتے شاہویر کو پکارا تھا, مگر تب تک اس شخص کا ہاتھ مہرما کی چادر تک پہنچ چکا تھا جب اسی لمحے مہرما کے کانوں میں دروازے پر ہوتی آہٹ سنائی دی تھی. میٹنگ روم میں سب لوگوں کو آتے میٹنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی. سب لوگ باری باری پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے. شاہویر بھی بڑے افیکٹ وے میں اپنی پریزنٹیشن دیتا واپس کرسی پر آن بیٹھا تھا. اس کا دھیان بار بار مہرما کی جانب جا رہا تھا جو ابھی تک میٹنگ روم میں نہیں آئی تھی. اس نے کام کے حوالے سے اتنی لاپرواہی
کبھی نہیں بڑھتی تھی، اور آج تو کام بھی اتنا امپورٹنٹ تھا۔ شاہویر کے دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گرا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ جس سے اسی کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ پہنچ سکتا تھا، اس میں وہ چاہنے کے باوجود اپنا دھیان مہرما سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ شامس میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہاں سب سامان لینا۔ شاہویر اپنے مینیجر کو ہدایت دے کر حیران چھوڑتا میٹنگ روم سے نکل آیا تھا، جہاں ابھی کچھ دیر تک کسی کمپنی کا پروجیکٹ ملا، اس کے فیصلے کے اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، مگر شاہویر سکندر جیسے اسٹرانگ بندے کے دل و دماغ پر اس وقت عجیب قسم کی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ شاہویر مہرما کا نمبر ٹرائی کرتا اس کے روم کی جانب بڑھا تھا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے روم کو لاک دیکھ کر شاہویر کی ٹینشن مزید بڑھی تھی، اور نہ وہ اسی کال پک کر رہی تھی اور نہ اپنے روم میں موجود تھی۔ یہاں وہ کسی کو جانتی نہیں تھی، تو پھر آخر کہاں گئی تھی؟ ایکسکیوز می، شاہویر نے پاس سے گزرتی ایک ویٹرس کو بلا کر مہرما کا حلیہ بتاتے اس کے بارے میں پوچھا، جس پر ویٹریس نے مہرما کی آخری بار واش روم کے ایریا میں دیکھا تھا۔ شاہویر کو اب تشویش ہونے لگی تو اس نے اسی لمحے ہوٹل کے مینیجر کو بلواتے اگلے 5 منٹ کے اندر مہرما کو ڈھونڈنے کا آرڈر دیا تھا۔ سر پلیز کول ڈاؤن، ہم ڈھونڈ لیں گے انہیں، شی ول بی فائن۔ مینیجر نے شاہویر کی جاہو جلال بھرا روپ دیکھتے اسے پورے عملے کو متحرک کیا تھا۔ شاہویر کی بے چینی لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سر لیڈیز واش روم کے اندر سے لاک ہے۔ شاہویر کی دور سے آتی آواز پر شاہویر فوراً اس کی طرف دوڑا تھا۔ ڈپلیکیٹ کیس کہاں ہے؟ دروازے کے قریب پہنچتا وہ اونچی آواز میں ڈانٹا تھا۔ یہ ہوٹل کا سب سے لاسٹ پورشن تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ ویٹر کو کیز لے جانے کے لیے بھاگتا دیکھ کر شاہویر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پاس انتظار کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ پوری شدت سے دروازے پر ضربے لگاتے وہ اس کے لاک کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مینیجر کے اشارے پر پاس کھڑے ویٹر نے بھی شاہویر کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، جب اگلے ہی لمحے دروازے کا لاک ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ فائزہ کی ضد تھی کہ پریسا اس کے ساتھ باقی کزنز کے ساتھ اسٹیج تک چھوڑ کر آئے، مگر پریسا اتنے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کا کسی صورت تیار نہیں تھی، اور ملک ایان کی موجودگی تو الگ ہی اس کا خون خشک کیے جا رہی تھی۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اتنا تیار ہونے اور یہ ہیوی ڈریس پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سمپل بن کر آنے میں آخر کیا گناہ تھا؟ لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ فائزہ اور باقی اب میک اپ صاف کرنے دے رہی تھی۔ ایان لالا تمہیں کھا نہیں جائیں گے جو اتنا کانپ رہی ہو؟ فائزہ اسے بار بار اپنی شال درست کرتا دیکھ کر چھیڑتے ہوئے بولی، جتنا اچھا تم لوگ اسے سمجھتی ہو اتنا اچھا وہ اکڑو انسان ہے نہیں۔ پریسا اپنی ہی روانی میں فائزہ کو اس کے مطلب کا جواب دے گئی تھی، مطلب واقعی تمہارا یہ گھبرانا شرمانا ایان لالا کے لیے ہے؟ فائزہ فوراً اس کی جانب مڑتی ایکسائٹڈ ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے تم آج اپنی مہندی والے دن بھی میرے ہاتھوں مار کھانے والی ہو۔ میرا اس انسان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پریسا فائزہ کو گھوری سے نوازتی وارن کر گئی تھی، چلو دیکھ لیں گے اپنی اس بات میں کتنی غلط ہو تم۔ فائزہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ کاشف اور فائزہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اب انہیں ایک ساتھ بیٹھ کر مہندی کا فنکشن کیے جانا تھا۔ فائزہ کی بے حد اصرار پر پریسا اس کے ساتھ دوپٹے کی چھاؤں میں چلتی برائڈل روم سے نکل کر سیڑھیاں اترتی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ہال کے انٹرنس پر کھڑے ہو کر پریسا کی نظر اسٹیج پر کاشف کے ساتھ بیٹھے ایان پر پڑی تھی، وہ بھی اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی گہری نگاہوں سے اسے گھور بھی رہا تھا۔ میں آگے تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، پریسا فائزہ کے کان میں آہستہ سے بولی تھی۔ ہاں جی، وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے، جو تمہاری حالت ہے ابھی تھوڑی دیر آگے چل کر تم نے بے ہوشی ہی ہو جانا ہے، میرے بجائے تم سب کو تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ فائزہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ فائزہ کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ پریسا ہی ہے نا، شاہویر سکندر کی بہن؟ یہ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، بہت تعریفیں سن رکھی ہیں اس حسینہ کی، آج دیکھنے کا اتفاق بھی ہو گیا۔ اسٹیج پر بیٹھے کاشف کے ایک کزن عاشر نے پریسا کی جانب پسندیدگی بھری نظروں سے دیکھتے کاشف سے پوچھا تھا۔ پریسا نے اپنے آپ کو پوری طرح شال میں چھپا رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا سجایا دو آتشہ حسن چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ عاشر کی بات ایان کے کانوں میں پڑتی اسے آگ لگا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بنا کسی کا لحاظ کرتا عاشر کا حشر بگاڑ دیتا، کاشف نے جلدی سے ایان کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کول رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایان پلیز، کاشف التجائی لہجے میں بولا تھا، مگر وہ ایان ہی کیا جو کسی کی سن لے، وہ بھی پریسا کے حوالے سے کہ کی جانے کوئی بات۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھتا عاشر کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، اگر آئندہ اس کی جانب ان غلیظ نگاہوں سے دیکھا تو دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ایان عاشر کے منہ پر ایک زوردار پنچ رسید کر کے واپس صوفے پر بیٹھتا اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ ہال میں موجود زیادہ لوگ دلہن کی جانب متوجہ تھے، لیکن کچھ نے اسٹیج پر پیش آئے منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ کاشف بھی فوراً ایان کے پیچھے بھاگا تھا۔ ایان پلیز کول ڈاؤن، میں اسے سمجھا دوں گا، آئندہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ کاشف ایان کو بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ وہ دونوں سائڈ پر تھے، اس وقت کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ یہ کیسے گھٹیا لوگوں کو گھر میں عورتوں کے بیچ بلا رکھا ہے تم نے؟ ایان اس وقت جتنے غصے میں تھا کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کاشف کو بھی ایک پنچ رسید کر دیتا۔ پریسا کہاں ہے؟ ایان نے اسٹیج کی طرف جاتے فائزہ کے ساتھ پریسا کو تلاشنا چاہا تھا، مگر پریسا اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے بے چینی سے ہال کے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، جب اسے وہ ایک کونے میں کھڑی نظر آئی تھی۔ ایان تیز قدم اٹھاتا مشتعل سا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی موصوف کو کہنا ہے کہ انہیں پریسا سے محبت نہیں ہے،
मोहब्बत नहीं तो ये हाल है, अगर मोहब्बत हो गई तो न जाने क्या होगा। काशिफ मुस्कुराता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ गया था। परीसा की सबकी निगाहों का मरकज़ बनने की वजह से वो कोफ महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक कोने के कदरे अलग थलग जगह पर आन खड़ी हुई थी। जब अचानक उसे अयान अपनी जानिब आता दिखाई दिया था, परीसा का दिल ज़ोर से धड़क उठा था। उसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा था, मगर इस जल्लाद से बचने के लिए उस वक्त आस पास कोई मौजूद नहीं था। अयान के बिगड़े तेवर परीसा की सांसें रोक गए थे। आप उसके करीब पहुंचने पर परीसा भी इतना ही बोल पाई थी कि जब अयान उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसकी कलाई थामता, नरमी मगर मजबूती से थाम उसे लिए हॉल से निकलता ब्राइडल रूम की जानिब जाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। परीसा बिना कोई मज़ाहमत के बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खिंची चली गई थी। सामने का मंजर देखकर शाहवीर का खून खौल उठा था। उसका रिवायती बिजनेस हरीफ जमाल कुरैशी महरमा की चादर खींचों से ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। महरमा के सर और कंधों पर शॉल ढलक चुकी थी, जिसे देखकर शाहवीर का दिमाग बिल्कुल उलट गया था। जमाल कुरैशी शाहवीर और होटल के अमले को इतनी जल्दी वहाँ पहुँचता देखकर हक्का पक्का रह गया था। कमीने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शाहवीर की कनपुटी की रगें बाहर को उभर आई थी। वो जमाल कुरैशी के गिरबान से पकड़ता उसे बुरी तरह पीटने लगा था। उसके बालों से गुद्दी से पकड़कर शाहवीर ने उसका सर साइड पर बने वॉश बेसन पर दे मारा था, जिसके बाद उसने ये अमल रोका नहीं था। जमाल कुरैशी की कोशिश के बावजूद इस भिपरे शेर की गिरफ्त में खुद को आज़ाद नहीं करवा रहा था। महरमा एक कोने में साकत सी खड़ी सब देख रही थी। उसने एक बार ही तो पुकारा था उस शख्स को और वो फरिश्ता बनकर उसकी मदद को पहुंच चुका था। शाहवीर के जुनूनी अमल पर जमाल कुरैशी का सर पलट चुका था। वो खून की नदियाँ जारी हो चुकी थी, मगर शाहवीर का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैनेजर और वेटर उसे रोकने की कोशिश करते हल्कान हो चुके थे, मगर शाहवीर तो जैसे आज इस खबीस शख्स को जान से मारने के बाद ही छोड़ने वाला था। वेटर में से किसी ने शम्स और शाहवीर की बाकी टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। वो सब भी भागे आए थे। शम्स शाहवीर के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। सर प्लीज़ छोड़ दे, से वो मर जाएगा। शम्स और बाकी सब ने बहुत मुश्किल से शाहवीर के चुंगल से खून में लथपथ जमाल कुरैशी को आज़ाद करवाया था। शाहवीर उसे नीचे फेंकता, गुस्से से गहरे गहरे सांस लेता महरमा की जानिब पलटा था। वो धुंधलाई आंखों से शाहवीर की जानिब देख रही थी। उसका ढका वजूद देखकर शाहवीर का गुस्सा कुछ हद तक नॉर्मल हुआ था। शाहवीर के इशारे पर उसके टीम मेंबर्स मिन्हा महरमा के लिए उसके रूम की जानिब बढ़ गई थी। महरमा कुछ देर पहले उसे अपने साथ पेश आए वाक़े के खौफ से तो कुछ हद तक बाहर आ गई थी, मगर शाहवीर सिकंदर का अपने लिए रूप देखकर उसका दिल खौफ से भर गया था। शाहवीर का अंदाज आम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी इतनी केयर करने वाला था कि अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर से उसकी तलाश में निकल आया था। तो क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था? महरमा अपने दिल में उठते सवालों से उलझती फूट फूट कर रोती थी। अगर शाहवीर वाकई उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो ये बात आगे चलकर शाहवीर के लिए काफ़ी दर्दनाक साबित होने वाली थी। यही वो खौफ था जो आज रूमना हुए बाकी वाक़यात के साथ उस पर हावी था। यही वो खौफ था जो आज रूमना हुए वाक़ये के साथ उस पर हावी होते महरमा को रुला गया था। मिस महरमा, सब ठीक है। सर ने टाइम पर पहुंचकर आपको बचा लिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मिन्हास महरमा की हालत के पेश नज़र मुसलसल उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही में लगी थी, मगर महरमा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चेहरा हाथों में गिराए फूट फूट कर रो रही थी। उसे चुप करवाने में नाकाम होती बाहर निकल गई थी जब कुछ देर बाद शाहवीर अंदर दाखिल हुआ था।